بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو وائس آف پاکستان. ویلکم روز ایکسل ٹیلی ویژن نیٹ ورک اسلام آباد. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو کشیدگی ہے یہ ایک نیا تنازع نہیں ہے بلکہ اس کو 100 ایئرز سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1967 کی جو وار ہوتی ہے اور 1967 کی اس وار میں فلسطین کا وہ تمام ایریا جو اس وقت جو اسرائیل نے اپنے زیر کنٹرول لے لیا تھا، تو جنگ بندی کا اصول تو یہ ہے جب امن معاہدہ ہوتا ہے تو جتنا بھی ایریاز اگر کسی مخالف ملک نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوتا ہے تو پھر وہ تمام سرحدیں اس کے واپس کر دی جاتی ہیں. لیکن جو ابھی جو مین جو ایشو ہے، جو فلسطین کی ریاست کا جو مین ایشو ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ملک بننا چاہیے، جو ہماری ریاست بننا چاہیے، وہ 1967 کی جو حدود بندی تھی اس کے مطابق بننا چاہیے. لیکن اسرائیل اس کو تسلیم نہیں کر رہا. اسرائیل نے کہا کہ 1967 کی جو وار ہوئی تھی اس میں ہم نے جو ایریا ہم نے آکوپائڈ کیا تھا اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو دنیا کے میپ کے جو اسرائیل دکھائی دے رہا ہے، اسرائیل اس کو ایگزسٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ یروشلم، کیونکہ یہ ایک آزاد ریاست مین کی آزاد شہر کے حیثیت سے اس کو گردانا گیا تھا، اور اس کے بعد آج جو سٹانس ہے اسرائیل کا، اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا اپنا دارالخلافہ ڈکلیئر کیا ہے. لیکن فلسطینی کہتے ہیں کہ جو مستقبل میں جو ہماری ریاست بننے جا رہی ہے ہم اس کو اس کا جو دارالخلافہ ہوگا وہ ہم یروشلم کو رکھیں گے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو اتنا ہیوی کنفلکٹ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ نے جب شکست دی اس وقت سلطنت عثمانیہ کو، تو ان کے جانے کے بعد یہ کنفلکٹ یہاں پہ ریز ہوا، اور اس وقت کے عالمی طاقتوں نے اس وقت کی جو برطانوی گورنمنٹ کو یہ کہا کہ فلسطین میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ قائم کر دیا جائے تاکہ فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک جو حصہ ان کو فلسطینی کو دے دیا جائے اور دوسرا حصہ اسرائیل کو دے دیا جائے. لیکن بدقسمتی سے جب وہ برطانوی گورنرز وہ رولز جب وہاں سے جاتے ہیں تو وہ اس کو حل کیے بغیر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ کنفلکٹ ہمارے سامنے آتا ہے. 1920 سے لے کے 1940 تک ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں یہودی بسیوں کا جو قیام تھا اس میں تیزی آئی ہے. لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ یہودی آ کے آباد ہوئے ہیں، اور ساتھ غزہ کی پٹی پہ اور غرب اردن میں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کثیر تعداد میں اپنے آپ کو وہاں پہ اسٹیبل کیا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین سکڑتا جا رہا ہے، اور جو یہودی جو ریاست جس کو انہوں نے نام دیا ہے، حالانکہ اقوام متحدہ نے اس کو کوئی ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، لیکن یہودیوں نے 1948 میں خود سے ایک نعرہ لگا کے کہ بھائی ہم آزاد ہیں. لیکن آزادی کی ریاست کا ابھی تک ان کے پاس کیا سچ کوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا منشور نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ جس کے اقوامی برادری اس کو آزاد ڈکلیئر کرے. اس ضمن میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں فلسطین کے بارے میں، تو فلسطین کے جو لوگ ان کا یہ سٹانس ہے کہ ہمارا حصہ تھا، یہ فلسطین کی جو زمین ہے یہ سرزمین ہماری سرزمین تھی. کیونکہ جب اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں تو جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے وہ فلسطین کی زمین، تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پہ تشریف لائے ہیں اپنے اپنے دور میں، اور اس شہر کو امن کا شہر قرار دیا گیا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس امن کے شہر کے امن کو ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، تباہ برباد کر دیا گیا ہے. آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر یہ اس کا حل کیسے اور کب ممکن ہے؟ آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو کنٹریز، دو گروہ، جو دو اقوام جو آپس میں لڑ رہی ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھ تو سکتے ہیں لیکن اس کا حل نہیں تلاش کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس عالمی طاقتوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا جدید دور ہے، لیکن ہم جو دو لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، دو کنٹریز آپس میں لڑ رہے ہیں، دو گروہ، دو اقوام آپس میں لڑ رہی ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر پا رہے، ان کی صلح نہیں کرا سکتے. میرے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب کے لیے لمحہ فکری ہے. تو جناب، جو آج کا جو ٹاپک ہے وائس آف پاکستان میں، یہ اسرائیل اور فلسطین کی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کا حل آخر ایسا کیا ہے. تو جناب، جو معزز مہمان گرامی آج کی اس شو میں میرے ساتھ یہاں پہ جلوہ گر ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہترین تجزیہ کار ہیں، سوشل ورکر ہیں، موٹیویشن اسپیکر ہیں، اور ایک گروپ آف کمپنیز کے CEO بھی ہیں، اور بہترین بزنس مین ہیں میرے امراض جناب فرخ شیراز چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں. الحمدللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جناب وقاص ملک صاحب نے، زبردست یہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، اور مختلف قسم کی جو ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ان رکھتے ہیں کہ تاکہ ملک کی جو حالات ہے اس کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھی جائے، اور بہترین بزنس کمیٹی سے ان کا بہترین تعلق بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ، آپ سنائیں. الحمدللہ. اور ان کے ساتھ ملک پاکستان کی معروف سیاسی پارٹی میرے امراض جناب پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کی سینئر رہنما میرے امراض جناب نگہت ودود صاحبہ، وہ آج ہمارے ساتھ ہیں اس نشست میں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ نے شکر الحمدللہ. فرخ شیراز صاحب، جاننا چاہیں گے کہ
فلسطین اور اسرائیل کا جو کنفلکٹ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن ہم اس کا تماشا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن سولوشن نہیں دے رہے. آخر فلسطین اور اسرائیل کا تنازع ہے کیا؟ تاریخ کیا ہے اس کی؟ جی بہت شکریہ اعجاز صاحب اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ شاید آپ کا پروگرام بہت چھوٹا پڑ جائے گا اگر ہم اس کو محاصرہ کرنا شروع کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم انفارمیشن خاص طور پہ اپنی آڈینس کے لیے ضرور جو ہے وہ دے سکیں. دیکھیں، اس کو آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس تنازع کو سمجھنا ہے. ایک چیز تو آپ نے یہ دیکھنی ہوگی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے. دوسرے حصے میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حال کیا ہے. تیسرا حصہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا مستقبل کیا ہے. صحیح. تو یہ جب تک آپ ان کو ان تناظر میں نہیں دیکھیں گے آپ کس کے سلوشن کی طرف جا نہیں سکیں گے. میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک یہ شاید آپ کا کیمرہ دکھا سکے، میں آپ کو یہ ایک میپ دکھا رہا ہوں. یہ میپ میرا جاری کردہ نہیں ہے، یہ آپ کو ویکیپیڈیا کے اوپر بھی مل جائے گا. اس میپ کے مطابق کیا ہے کہ 1946 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ سارے کا سارا فلسطین تھا. صحیح. یہ سارے کا سارا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا یہ فلسطین تھا. اگر اس کے بعد ہم بات کریں تو یہ 1947 کی بات ہے. یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں کہ فلسطین سکڑ رہا ہے، یہاں پہ اسرائیل جو ہے یہ بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ غاصبانہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا. بات یہاں پہ رکی نہیں ہے. اس کے بعد چلتے ہیں ہم 1967 میں. 1967 میں آپ دیکھیں کہ کہاں پہ یہ دیکھیں یہ فلسطین تھا، اور اب 67 میں آ کے یہ اسرائیل اتنا بڑا ہو گیا اور فلسطین بالکل سکڑ گیا. مزید آگے چلتے ہیں، یہ 2012 کی پکچر ہے، یہ میپ ہے. 2012 میں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فلسطین کا وجود ہی ختم ہو گیا. صرف ایک چھوٹی سی یہ پٹی ہے جس کو غزہ کی پٹی بولا جاتا ہے. تو یہاں پہ محدود کر دیا گیا ہے فلسطینیوں کو. دس از دا ریئلٹی. یہ ہے کانفلکٹ جو کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں ہے. اب بات اگر کی جائے تو یس، پیلسٹائنز جو ہے ان کا اپنا ملک تھا، ان سے یہ قبضہ کیا گیا ہے. ساری طاقتیں مانتی ہیں اس کو کہ یہ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. دیکھیں، اگر کسی کے گھر کے اوپر کوئی قبضہ ہو جائے، کسی کی زمین کے اوپر کوئی قبضہ ہو جائے گا تو وہ اپنا قبضہ چھڑوانے کے لیے بالکل بات کرے گا. وہ اپنا قبضہ چھڑوانے کے لیے سفارتی تعلقات بھی استعمال کرے گا، وہ اور دوسرے راستے بھی اختیار کرے گا. اس میں شدت پسندی بھی ہوگی، بالکل ہوگا. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ چیز ہو چکی، قبضہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس آ چکا، فلسطین کی زمین انہوں نے ہتھیا لی. اب کیا ہے کہ اب اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ فلسطین اس کے مقابلے میں، اگر میں جنگ کی بات کروں، پاور کی بات کروں، ٹیکنالوجی کی بات کروں، تو اسرائیل اس سے بہت اوپر ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فلسطین والے شاید جنگ نہیں اس طرح سے کر سکیں گے جس طرح سے یا جو ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے، لیکن کیا جنگ اس چیز کا سلوشن ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اس کو اب آتے ہیں ہم حال کے اوپر آتے ہیں. حال میں یہ ہے کہ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک غزہ کی پٹی ہے جس کے اندر سارے فلسطینی جو ہیں وہ محظوظ ہو کے رہ گئے، ٹھیک، محصور ہو گئے. اب ان کو نہ تو ضروریات زندگی کی چیزیں ملتی ہیں، نہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق گزار سکتے ہیں. اور وہاں پہ بے روزگاری کا آپ انڈیکس اٹھا کے دیکھیں، آپ کے انٹرنیٹ بڑھا پڑا ہے، آپ کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس سہولیات ہی کوئی نہیں ہے. جب ایک قوم ہے، وہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، اچھی خاصی پاپولیشن ہے فلسطین کی، میرا خیال ہے کوئی 20 لاکھ کے قریب آئی گیس کے وہاں پہ لوگ بستے ہیں. آپ ان کو ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں دیتے ہیں، اپنی مرضی سے دیتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ گیس بند کر دیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ پانی بند کر دیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ رسد جو ہے خوراک کی وہ بند کر دیتے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ بے روزگاری ہے، ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں. تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آسانی کے ساتھ اسی طرح سے ہی پیس کے ساتھ ہی آگے چیزیں چلتی رہیں گی؟ نہیں پاسبل ہو سکے گا. یہ حال ہے. اس میں اب دیکھیں حال میں ہوا کیا. حماس نے حملہ کیا. اب بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی حماس نے حملہ کیوں کیا. تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زمین اتنی ساری لی گئی ہے، جو فلسطینیوں سے لی گئی ہے، اسرائیل نے لی ہے، وہ کیا حملوں کے بغیر آ گئی تھی؟ ان کی جو نسل کشی ہے وہ نہیں ہوئی. اگر ان کی نسل کشی ہوئی ہے، وہاں پہ کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں کر رہے، جو کہ نہیں ہو رہا. دیکھیں ہمارے پاس ریزولوشنز موجود ہیں، یو این او کی ریزولوشنز موجود ہیں. یو این او کیا کرتا ہے، ڈفرینٹ ملک ہیں، تمام کنٹریز وہاں پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آ کے ایک ڈیسیژن دے دیتے ہیں کہ یہ 2 ریاستی چیز ہے. ایک فلسطین کی ریاست بنے گی، دوسری بنے گی اسرائیل کی. 2 ریاستی کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ، 2 ریاستیں بنے گی. یہ کاغذوں میں تو ٹھیک ہے، ریزولوشنز میں تو ہے،
بٹ انفارچونیٹلی ایگزیکیوشن نہیں ہے یہاں پہ. مستقبل کی بات ہم تب کریں گے جب ہمارے پینلسٹ جو ہیں یہ اپنا شاندار بات آپ نے ہمارے سامنے رکھی کہ جو پورے کا پورا فلسطین تھا, جتنا ڈے فرسٹ سے جب انہوں نے شروعات کی کہ جو پورے کا پورا فلسطین جب فلسطینی کو تھا, اور آج ہم 2023 کی بات کرتے ہیں تو وہ جو پورے کا پورا فلسطین تھا وہ اتنا فلسطینی کے پاس ہے جتنا ڈے فرسٹ میں جو اسرائیل کے پاس تھا. تو یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عالمی برادری ہے اس کا اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے, اور اسپیشلی جو اقوام متحدہ میں جب ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ مختلف قسم قراردادیں ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ اگر اس کا سولوشن اگر موجود نہیں ہے, اٹ مین کہ یہ پھر سوچی سمجھی پلاننگ ہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہیں جناب وقاص ملک صاحب, جاننا چاہیں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جو تنازع ہے اس کو جو عالمی امن کے لیے آپ اس کو کیا خطرہ قرار دیتے ہیں, یا اس میں جو عالمی جو طاقتیں ہیں وہ کیسے سٹانس رکھتی ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز بھائی, فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور موقع دیا کہ یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا عالمیہ اور ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جس کے اوپر مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا, میں پوائنٹ کی طرف آنے سے پہلے نا جی تھوڑا سا اپنی جو آڈینس ہے ان کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطین اور اسرائیل کا یہ جو ایشو ہے یہ کریٹ کیوں ہوا. 19 صدی تک نے جی جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو سلطنت عثمانیہ ختم ہوا, فلسطین ایک خود بذات خود عرب ملک تھا اور بہت بڑا ملک تھا. اچھا, جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ ملک آ گیا انڈر برٹش کے, برطانیہ کے. تو انہوں نے کیا کہ اس ٹائم یورپ میں ایک تحریک چلی جس کو زائنس موومنٹ کا نام دیا گیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہودی آ کے وہاں پہ اکٹھے ہوئے, یہ کیوں ہوئے؟ یہ یورپ کے اندر تحریک چلی جس کو زائنس موومنٹ کہا گیا, اور اس تحریک کے دوران انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی جتنے بھی دنیا کے اندر یہودی موجود ہیں ان کو ایک شیلٹر کے نیچے اکٹھا ہونا چاہیے, یہ اکٹھے ہوں. اس تحریک میں جو یہودی اور جو باقی طاقتیں شامل تھیں انہوں نے ایک پلیس منتخب کی کہ یہ سارے کہاں پہ اکٹھے ہوں. تو انہوں نے کہا جی ہم دا ہولی لینڈ, جس کو یہ اپنی ہولی لینڈ کے نام سے پکارتے تھے فلسطین کے اندر, اس جگہ کو فلسطین کو, کہا جی یہاں پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اپنے آبائی گھر میں, یہ ہمارا آبائی گھر ہے, یہ ہمارے آبا و اجداد کا, تو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جی وہاں سے دنیا سے یہودی 1920 سے 1940 کے درمیان کافی بڑی تعداد میں فلسطین میں ہے, اور پھر یہاں پہ یہ ہوا کہ جی فلسطین کا کافی سارا حصہ جو ہے وہاں پہ, اس سے پہلے تھوڑی تعداد میں یہودی تھے, اس سے تھوڑی زیادہ تعداد میں عیسائی تھے, اور سب سے زیادہ تعداد عرب مسلمانوں کی تھی. بٹ جب 1920 سے 1940 میں یہودی کافی زیادہ فلسطین کے اندر آ کے آباد ہوئے. سسٹم اسی طرح چلتا رہا. آگے اگر ہم آئیں تو دیکھیں کہ جب 1948 میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایشو ہوا کہ اویسلی جس طرح فروخ بھائی نے بتایا کہ آپ میرے گھر میں آ کے قبضہ کرتے ہیں تو میں اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی رزسٹ پیش کروں گا, کوئی مقابلہ کروں گا. تو جو فلسطینی مسلمان تھے انہوں نے اس چیز کی رزسٹنٹ پیش کی, تو برٹش نے بیک آف کر لیا. آپ نے بھی بتایا شروع میں کہ انہوں نے باقاعدہ سلوشن دیے بغیر وہ بیک آف ہوئے. تو یہ ادھر سے یونائٹڈ 1917 میں یہ یونائٹڈ کے پاس آ گیا, یونائٹڈ نیشن کے پاس. فلسطین کا ایریا یونائٹڈ نیشن نے ٹیک اوور کر لیا. 1948 میں پھر یونائٹڈ نیشن نے ایک پلان دیا کہ جی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو فلسطین ہے اس میں یہاں پہ یہودی لوگ رہتے ہیں, اس کو علیحدہ ایک ملک قرار کر دیتے ہیں, یہودیوں کی ٹیریٹری دے دیتے ہیں, اور جہاں پہ مسلمان ہیں تو اس کو علیحدہ فلسطین کہہ دیتے ہیں. اب بیسیکلی فلسطین کو نا جی اگر آپ غور سے نقشے پہ دیکھیں نا تو 3 مین اس کے پارٹ بنتے تھے. ایک یروشلم تھا جس کو یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹورزم پلیس ہے جی, اس کو ہم انڈر اپنے ہی رکھیں گے. پھر ویسٹ بینک تھا, غزہ تھا. ویسٹ بینک اور غزہ کے اندر مسلم کمیونٹی زیادہ تھی, اور جو باقی ایریا بچتا تھا 60% فلسطین کا وہ سارا آپ کا انڈر تھا یہودیوں کے پاس, اسرائیلیوں کے پاس. سو 1948 میں یونائٹڈ نیشن نے کہہ دیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں, اس پلان کو جاری کر دیتے ہیں کہ 2 قومیں بن جائیں. یہودیوں کی جو ٹریٹری ہے اس کو اسرائیل کا نام دے دیں, اور جو مسلمانوں کی ٹریٹری ہے اس کو فلسطین کا نام دے دیں. وہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا. جو اویسلی یہودی تھے ان کا کنسیپٹ ہی یہ تھا, انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا, بٹ مسلمانوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو جو اس ٹائم پہ, اب آتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ پہ کہ انٹرنیشنل جو پاورز تھیں اس ٹائم پہ جو ارد گرد کے مسلم ممالک تھے, جیسے آپ کا ایجپٹ تھا, لیبیا تھا, سیریا تھا, عراق تھا, انہوں نے
اسرائیل کو ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ بندی ہوئی. پھر مسلم ممالک کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی, جس کا نقصان یہ ہوا کہ اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا تھا ٹیکنالوجی میں, ایکوپمنٹ میں, فورسز میں, کہ انہوں نے مسلم ممالک کو شکست دی اور 78% ایریا فلسطین کا وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا, جو آج بھی ہے. پھر کیا ہوا, غزہ کے اوپر بھی انہوں نے اپنی, اچھا اس دوران ابھی بھی غزہ میں مسلم کمیونٹی زیادہ تھی, ویسٹ بینک میں تھی, یہاں پہ پھر 78% جب قبضہ ان کے پاس آ گیا, 7 لاکھ فلسطینی اس ٹائم پہ بے گھر ہوئے. اس دن کو وہ تباہی کا نام دیتے ہیں کہ تباہی کا دن ہے یہ. تھوڑا سا آگے ہیں, پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے پھر تھوڑی سی بغاوت شروع کی. پھر ایک PLO جو ایک آرگنائزیشن وہاں پہ بنی, اس کا مقصد یہ تھا کہ پیپل لبریشن آرگنائزیشن, کہ بھائی ہم فلسطین کا جو ایریا قبضے میں آیا ویسٹ بینک کا اور غزہ کا, جو پرانا اسرائیل تھا 78% وہ تو گیا, غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر بھی کچھ حصہ اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا, وہ آ کے آباد ہوئے, تو یہ اس کو واپس لیا جائے. پھر اس کے اوپر PLO کے اور اسرائیل کے معاہدے شادے ہوئے, بٹ اس پہ کوئی انٹرنیشنل پریشر بھی تھا یونائٹڈ نیشن کا, بٹ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. شارٹ کٹ ٹو دا اسٹوری کرتے کراتے جب دوبارہ بغاوتیں ہوئی تو حماس غزہ کا جو پیکٹ تھا 2005 میں اسرائیل نے اس سے ہاتھ ہٹا لیا کہ یہ مسلم کمیونٹی ہے, یہ ان کے پاس رہے. اوبیسلی 1970s کے دور میں غزہ کے اندر حماس ایک گروپ تشکیل دے چکا تھا, جس طرح وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں کر سکے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا گروپ ہوں جو سیاست میں بھی آئے اور جو ملک کو جنگ بندی کے خاتمہ کر کے اس کو غزہ کا ایریا اور جو ویسٹ بینک کا ایریا اس کو لیا جائے. بٹ انفارچونیٹلی ٹل ناؤ وہ لڑائی جاری ہے. اور پھر وہی حماس نے جو 6 اکتوبر کو کام کیا, اس کا میں تھوڑی دیر بعد, کیونکہ میری ڈسکشن ہو گئی ہے, یہ بات کہ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو 7 اکتوبر کی مارننگ میں جو حماس نے اسرائیل کے اوپر اپنے راکٹ لانچر داغے ہیں, اس کے بعد سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل میں شدید غم و غصے کی لہر ہے, اور اس کے بعد جو ان کی جوابی جو کارروائیاں آپ آج پوری دنیا کے سامنے ہیں. لیکن ہم بڑھیں گے نگت ودود صاحبہ کی طرف کہ یہ جو 7 اکتوبر کی مارننگ میں یہ جو وہاں پہ حملہ کیا گیا حماس کی طرف سے, اس کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائیاں اسٹل ناؤ ان کی جاری ہیں, تو وہاں پہ ڈے کے اعتبار سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوتے ہیں. تو کیا ان کو روکنے والا نہیں ہے؟ جو ہمارے جو OIC ہے, جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سلامتی کونسل ہے, اور ہم جو اسلامی ممالک ہیں, جو ہمارے اسلامی ممالک کی جو فوج ہے, جو اس کے جو سربراہ ہیں رائل شریف صاحب, ان کا نام بھی نہیں آ رہا, تو آخر کیا دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوگا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. ابھی بھائیوں نے بڑی ڈیٹیل میں ساری ہسٹری اور کانفلکٹ کا بیسک ریزن بتائے اور سارا کچھ, اور یہ بھی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر کے پھر آپ کے کوشچن کی طرف جاتی ہوں کہ جس وقت ان کا معاہدہ ہوا تھا UN کے ساتھ, تو اس وقت یہ تھا کہ اگر کوئی اور ان کو فورسز آ کے فائٹ کریں گی تو اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ قبضہ کرتا جائے گا. اور یہی ہوا کہ لیبنان نے جب آ کے مارا, یا کسی اور نے سیریا نے آ کے ساتھ ان کو مارا اسرائیل کو, تو وہ مزید قبضہ کرتے گئے. تو اب ہمارے پاس بہت تھوڑا سا جو علاقہ غزہ کا رہ گیا ہے وہ فلسطین والوں کے پاس ہے. اور ابھی جو 7 اکتوبر کو حماس نے جو حملہ کیا, وہ ایک حملہ اس جو ہے, ہم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم اس کو کنڈیم کریں, کیونکہ مستقل پچھلے 70 سالوں سے نہیں, پچھلے 70 سالوں سے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے آ رہے ہیں. وہاں بچے مر رہے ہیں, وہاں بوڑھے مر رہے ہیں, وہاں جوان مر رہے ہیں, اور صرف فلسطینی مسلمان نہیں مر رہے, اس میں کرسچن کمیونٹی بھی مر رہی ہے. ان کے جو چرچز ہیں ان کو بھی گرایا جا رہا ہے. جو ہاسپٹلز ہیں آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں, اس میں 5000 بندے اب تک جو ہیں وہ اس فلسطین میں مر چکے ہیں, اور کتنے ایک گھنٹے کے بعد وہاں ایک بچے کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو فلسطین کا حماس نے تو بہت کم کچھ کیا, انہوں نے تو ظلم کی حد کر دی. اور اب جو کر رہے ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلم ممالک جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کا ایکشن لیتے, تو وہاں تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو وہ شاید کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم یہ چیز سٹارٹ کر لیں تو 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے گی, اور وہ اس چیز کا ہم لوگ اتنی جلدی نہیں کر سکتے کہ 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے اور ہم بالکل پیچھے رہ جائیں. کوئی اسٹریٹجی سوچ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی. کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو تھوڑا بہت فلسطین بچ گیا ہے اس کو بھی جنگ کے بعد اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے؟
اسی انتظار. میرا یہ نہیں خیال ایسا کچھ ہوئے گا, کیونکہ فلسطین کا تو وہ اپنا علاقہ تھا, یہ تو انٹروڈرز تھے جن کو جگہ دی گئی تھی 1948 میں, یو این نے ان کو جگہ دے دی, اس کے بعد ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اور باقی کی جو شیعہ اینڈ سنی کانفلکٹس تھے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے, اور بہت ساری چیزیں جا کے نقصان فلسطین کو بھی اس صورت میں ہوا ہے. کہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب ہم کسی کا تماشا دیکھنے کے لیے آگے جاتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ کل یہ شاید یہی لوگ ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آئیں, تو اس وقت اگر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم بول سکیں تو ہمیں بولنا چاہیے. اگر ہم ان کے ساتھ دینے کی سکت ہو تو ہمیں ساتھ ضرور دینا چاہیے. کہ جائے کہ وہ ربی کریم آج اگر ان کے اوپر وہ عذاب ہے تو کل ہی ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. میں آگے بڑی دکھ کے ساتھ, بڑے دل دکھی انداز میں آپ سے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جب ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں, ان خواتین کو دیکھتے ہیں بیگ سر و سامانی کے عالم میں, اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اور شدید تکلیف کے عالم میں, جب وہ ندائیں دیتے ہیں, عالمی برادری کو پکار رہے ہوتے ہیں, تمام اقوام کو یاد کر رہے ہوتا ہے, ان کا قصور کیا ہے؟ تو اگر آج ہم ان کا تماشا دیکھیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب کریم کی جو آواز ہے, جو اس کی جو لاٹھی ہے, بے آواز ہے, اور وہ ہمارے پر ضرور برسے گی. فرق شیراز چودھری صاحب کے طرف بڑھیں گے, جاننا چاہیں گے کہ اس کا سولوشن ہوتا ہو کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جس طرح میڈم نے کہا کہ بھائی تھنک ٹینکس وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ اس کے غور و خوض کر رہے ہیں, وہ اور کتنا غور و خوض کر رہے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے پہلے بھی لقمہ اجل بن گئے ہیں, آج بھی زخمی ہو رہے ہیں. آخر ان کا سولوشن کب آئے گا؟ سر اگر میں ابھی فنش نہیں کیا تھا, اگر مجھے تھوڑا سا الاؤ کر دیں کہ اگر آپ نے یہ کوشچن مجھ سے جو کیا تھا اس پہ ابھی میں نے وائنڈ اپ نہیں ہوا تھا, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ سارے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت ایران نے ایک کہا ہے کہ امبارگو لگایا جائے جو آئل کہ کروڈ آئل دیا جاتا ہے اسرائیل کو اور باقی یورپین کنٹریز اینڈ ایون یو ایس اے کو, تو اس کو کیا جائے. اب آئل کے جو ہمارے پاس قطر سے ساری طرف آئل جاتا ہے, اگر ہم ان کو روک لیں تو کافی حد تک یہ کنٹرول میں آ سکتا ہے, تو ایک یہ سولوشن ہو سکتا ہے. تھینک یو. جی شیراز صاحب. جی تھینک یو ویری مچ اعجاز بھائی. دیکھیں اس میں اگر تو آپ اس کو انٹرنیشنل کینوس پہ دیکھیں گے نا, تو اس کا سلوشن جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ. دیکھیں اس کا سلوشن ہمیشہ کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے جنگ بندی. سب سے پہلے اس میں آپ کو کرنا جو پڑے گا وہ یہ کرنا پڑے گا, آپ کو جنگ بندی کرنی پڑے گی, تاکہ وہاں پہ جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, جو بزرگ ہیں, جو بچے ہیں, جو خواتین ہیں, وہ جو ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, سب سے پہلے تو اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسانیت کے ناطے ان کے اوپر جو ایٹ لیسٹ ان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں, یہ ان کو جو ہے مہیا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں, ایٹ لیسٹ ان کو طبی امداد دی جا سکے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اس کا سلوشن کیا, جو آپ کا مین پوائنٹ تھا, جو آپ کا سوال تھا کہ اس کا سلوشن کیا ہے. دیکھیں سلوشن اس کا, تمام اقوام جتنے بھی ملک ہیں یو این او میں بیٹھتے ہیں, وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں, اور یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ جی 2 ریاستیں بنیں گی, ایک اسرائیل بنے گی, ایک فلسطین بنے گا. ڈیسائیڈ ہو گیا, ریزولوشن آ گئی. یہ ریزولوشن بڑی دیر سے پاس ہوئی ہے, انفارچونیٹلی ایگزیکیوشن نہیں ہے. اس چیز کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے, اس چیز کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. تمام اقوام کو, تمام ممالک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یو این او کا جو کردار ہے بڑا فعال ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک ڈیسیژن آ جاتا ہے تو اس ڈیسیژن کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو وہ ڈیسیژن آپ کا جو ہے وہ مطلب اس طرح سے کارگر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ کی ریزولوشن آپ کے ڈاکومنٹس میں پڑا ہوا ہے کہ جی یہ کام کر لیں, اب کروانا کس نے ہے؟ آپ لوگوں نے ہی کروانا ہے. آپ ہی پاورز ہیں اس وقت, آپ ہی کرتا دھرتا ہے پوری دنیا کے, آپ نے یہ کام کر کے دینا ہے. اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ دیکھیں یہ جو سرزمین ہے نا, یہ ہر ایک جو ہے نا وہ کہے گا کہ جی ہماری ہولی لینڈ ہے, اور یہ ہے بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں اگر مسلمز کی بات کریں تو مسلمز کی ہولی لینڈ ہے. کیوں ہولی لینڈ ہے؟ مسجد اقصیٰ وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 3 ایسی جگہیں ہیں جس سائڈ پہ آپ اگر ان کی طرف آپ سفر کرو تو آپ کو ثواب ملتا ہے, اجر ملتا ہے. ان میں کون کون سی ہیں 3؟ خانہ کعبہ ہے, اس میں مسجد نبوی ہے, اور مسجد حرام ہے, مسجد اقصیٰ ہے. ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لینڈ ہے
یہ جو فلسطین کی لینڈ ہے یہاں پہ تمام جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے تھے ان تمام کی یہاں پہ گیدرنگ ہوئی ہے, سارے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ شب معراج کا واقعہ دیکھ لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے وہاں پہ نماز ادا کی ہے. کہاں پہ نماز ادا کی ہے, میں تھوڑا سا ایک آپ کو یہ بھی آئیڈیا دیتا ہوں. دیکھیں یہ بھی میرے پاس ایک اس کی تصویر موجود ہے, آپ اس کو گوگل کر لیں گے, یہ کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ ہے شاید آپ کو اتنا زیادہ نظر نہ آ سکے. یہاں پہ ایک نا گولڈن کلر کا آپ کو ٹیمپل دکھایا جاتا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر. ان فیکٹ وہ جو ٹیمپل ہے اس کو بولتے ہیں راک آف ڈوم. راک آف ڈوم کیا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. اس جگہ کے اوپر تمام انبیاء نے آ کے نماز ادا کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اور یہاں پہ ایک اور کنفلکٹ بھی پیدا کیا جا رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں, وہ بھی ایک انٹینشنلی کیا جا رہا ہے. یہ راک آف ڈوم جو ہے اس کو مسجد اقصیٰ ڈکلیئر کیا جاتا ہے, یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا فاصلے کے اوپر آپ کو ایک نظر آتی ہے ایک بلڈنگ ہے, یہ شاید آپ کو کیمرہ دکھا سکے, یہ والی, یہ مسجد اقصیٰ, یہ مسجد اقصیٰ ہے جو کہ اس وقت اپنی مطلب یہ کہہ لیں کہ اس کی کوئی مینٹیننس وغیرہ نہیں ہے, اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں, اور یہ مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ منہدم ہوتی جا رہی ہے. تو ان چیزوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب اس کے بعد آتے ہیں ہم عیسائیوں کے اوپر. عیسائیوں کے لیے بھی یہ ہولی پلیس ہے. کیوں ہولی پلیس ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا اگر وہ مطلب وہ سلیب پہ چڑھانے والا اگر آپ واقعہ پڑھیں تو اسی سرزمین پہ ہوا ہے, اسی سرزمین پہ ہوا, ٹھیک ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں واپس تشریف لانا ہے تو کون سی سرزمین ہوگی؟ یہی زمین ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہودیوں کی طرف, جوش کی طرف. ان کے لیے بھی یہ ہولی ہے, سرزمین ہے, ہولی پلیس ہے. کیوں ہے؟ یہاں پہ ہیکل سلیمانی ہے. ہیکل سلیمانی کیا ہے, میں اس کا بھی یہ دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ جب بنا تھا ہیکل سلیمانی تو یہ مطلب پورا ایک ٹیمپل ٹائپ ایک چیز بنی ہوئی تھی. اب تو خیر یہ منہدم کر دیا گیا ہے, اس کی صرف ایک ہی دیوار باقی ہے جس کو دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے جتنے بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر, یہودی جو ہیں اس کے سامنے جا کے اپنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہولی دیوار جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں, وہ مقدس دیوار اس کو سمجھتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا مسیحا ہے, جو دجال ہے, وہ بھی اسی سرزمین پہ آئے گا. تو یہاں پہ بات یہ طے پائی کہ تینوں یہ جو مذاہب ہیں سب کے لیے ہولی پلیس ہے, یہ والی ہولی لینڈ ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ اس ہولی لینڈ کو کیا اسی طرح سے قبضہ کیا جائے گا؟ جس کے پاس طاقت ہوگی کیا وہ اٹھا کے اپنے پاس لے جائے گا؟ نہیں, یہاں پہ اقوام عالم کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ اس کا سلوشن ہے. شاندار بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق صاحب نے پورے اس جو بھی یہ کنفلکٹ تھا اس کو ایک کوزے میں بند کر کے رکھ دیا, کیونکہ تینوں جو مذاہب ہیں الگ الگ سے مذاہب ہیں, اور وہ تینوں اس سرزمین کو لینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کا جو ایک سلیوشن میں یہ سمجھتا جو شیراز صاحب کی شاندار قسم کے ڈسکشن کے بعد میں جو میرے من میں آیا کہ ان تینوں جو مذاہب ہیں ان کو محدود خاطر رکھتے ہوئے, ان کے ریکوائرمنٹ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی ایسی تقسیم ہونے چاہیے تاکہ وہ تینوں خوشی خوشی اپنی زندگی یہاں پہ گزار سکیں. وقاص ملک صاحب, جو پاکستان کا بھی جو اسٹانس ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان کنٹریز کا اسٹانس وہ آپ کے سامنے ہے, تو پاکستان اس میں بیک فٹ پہ جا ہے, اور کے ساتھ ساتھ جب ہم ترکی کی بات کریں وہ بھی بیک فٹ پہ آیا ہوا ہے, تو کیا ہمیں فرنٹ فٹ پہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا اعجاز بھائی, ادھر نا تھوڑی سی ایک چیز میں کلیئر کرتا جاؤں. جیسے آپ دیکھیں مسلم ممالک, ایجپٹ بالکل ٹیریٹری اس کی غزہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, رفح بارڈر کا ایک تھوڑا سا وہ پلیس ہے, تو یہ بالکل اکٹھے ہیں. اسی طرح سیریا کو دیکھ لیں, اردن کو دیکھ لیں, یا عراق کو دیکھ لیں. تو بیسیکلی اس وقت جو ہماری انفارچونیٹلی ایک میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ ایک یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ جی ہم لوگ بڑے فن خان ہیں اور ہم نہیں ہر ایک کو جا کے سپورٹ کرنا ہے, چاہے وہ سعودیہ کو ہو, چاہے وہ ایران کو ہو, چاہے وہ عراق کو ہو, چاہے وہ فلسطین کو ہو. بٹ ہمارے انٹرنل بھی ایشوز ہوتے ہیں. لیکن کل کا میں پیغام دیکھ رہا تھا, کل جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑی اچھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر لحاظ سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آپ طیب اردگان صاحب کا بیان دیکھ لیں, انہوں نے بھی کہا کہ جی وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ فلسطین اینڈ ہم کنڈیپٹ کرتے ہیں اسرائیل کا کہ جو یہ کچھ کر رہا ہے. آپ ایران کو دیکھ لیں, ایران نے بھی بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ جی اگر یہ مزید اس چیز کو, اس خون ریزی کو بند نہیں کرتا اسرائیل تو اس کو تیار رہنا چاہیے فردر ریزلٹس کے لیے. تو سر پاکستان ہم نے ابھی ایک اپنا جو یو این نیشن کے تھرو اپنا ایک میڈیکل کور وہاں پہ بھیج دیا ہے
جو کہ وہاں پہ اس وقت غزہ میں موجود ہے. آپ دیکھیں غزہ کی اس وقت حالت یہ ہے, ٹوٹل 22 ہاسپٹل ہے وہاں پہ, اور 5,000 سے زیادہ پیشنٹ وہاں پہ ایڈمٹ ہیں. ڈیلی کی وہاں پہ اموات جو ہیں وہ 100+ میں جا رہی ہیں, اور 60% آبادی غزہ کی چھوٹے بچے اور فیمیلز ہیں, جو کہ آلموسٹ اس وقت اللہ معاف کرے جو سچویشن کل کی ہے کہ بجلی بند ہو چکی ہے, لائٹس وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, پانی ہے نہیں, فوڈ نہیں ہے, ایون جو کروڈ آئل جو سسٹم رن کرنے کے لیے وہ بھی ٹوٹل 48 آورز کا جو رہ چکا ہے. تو سر ان چیزوں کے خلاف اب دیکھیں بیان تو ہم نے دیا, ہم لوگ ایمان کے نا 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. میں اب تھوڑی سی یہ بات اس طریقے سے کلوز کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا خالص ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ کوئی ظلم دیکھیں تو اس کے خلاف ہاتھ اٹھائیں. جو نچلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو زبان سے برا بلا کہیں, اور جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ دل میں برا بلا کہیں. تو ہم لوگ اس وقت جو ہماری جو سچویشن ہے انٹرنیشنلی, ہم زبان سے برا بلا کہہ رہے ہیں, ایمان کے اس درجے پہ ہیں, بٹ جب انشاءاللہ کہیں پہ بھی پوری دنیا کے اندر, کیونکہ مسلمانوں کا مسکن پاکستان ہے اور الحمدللہ ایز اے پاکستانی مذاق اپنی جگہ پہ, بٹ جب ہماری ضرورت کسی کو پڑے گی ہم ساتھ ہیں, اور فزیکلی ہم سپورٹ جتنی کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, ہم جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں, اور ہم نے کی بھی ہے, اور ہم بالکل جاری اور ساری رکھیں گے. بالکل, کیونکہ جب ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں اقوام متحدہ کی, اور ساتھ ساتھ ان کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ اقوام متحدہ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شنوائی تو ہے ہی نہیں. ان کو دکھ رہا بھی ہے کہ اتنے عرصے سے اگر سپوز کریں کہ 1948 میں اگر اسرائیل نے اپنا سلوگن دے ہی دیا کہ بھائی ہم فریڈم ہیں, الگ اسٹیٹ ہیں, لیکن ابھی تک اس کو شناخت نہیں دی گئی, اور نہ ہی اگر آزاد ہیں تو ساتھ ساتھ فلسطینی ان کا کیا قصور ہے. تو کیونکہ وہ آج بھی بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ ڈکلیئر کرنے کے لیے ہے کہ بھائی جو ہم ریاست بنائیں گے ہم اس کو اپنا دارالخلافہ رکھیں گے, لیکن اسرائیل وہ اس ہر دھرم کے ہے کہ جو ابھی کے ابھی جو ہمارے پاس جو اسٹیٹ ہے جو اس کا دارالخلافہ ہے وہ یروشلم ہے. بڑھیں گے میڈم کی طرف. سوری ادھر میں آپ کو کٹ کرتا ہوں, اور اس میں میں تھوڑا سا نا کردار یونائٹڈ نیشن کا بتاؤں گا کہ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب میٹنگ کی اسرائیل کے ساتھ, تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یروشلم جو ہے وہ دارالحکومت ہے اسرائیل کا, بٹ مسلم کمیونٹی نے اور اسپیشلی پاکستان نے اس کو کنڈیمڈ کیا تھا. تو یہ ایک چیز ہے کہ جو ہم لوگ مسلم کمیونٹی تھی یا مسلم کنٹری سے, انہوں نے اس چیز کو کافی کنڈیمڈ کیا تھا اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو یہ چیز بھی میں آپ کے تل اویو سے چینج کیا گیا تھا, پہلے تل اویو میں تھا, وہ پھر چینج ہو کے جیروسلم آ گیا تھا کیپٹل ان کا. آپ کنٹینیو کریں, کیونکہ میں نے آپ کی طرف آنا تھا کہ جو ابھی آج کا جو سینیریو ہے, جو آج کے جو وہاں پہ حالات ہیں, اس کی تناظر میں اکثر کیا سولوشن موجود ہے, کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ امن کا سانس لے سکیں, سکھ کا سانس لے سکیں. جنگ بندی, جیسے بھائی صاحب نے کہا, جنگ بندی, اور اس کے لیے UNO کو اب خاص کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہمارے طرف سے بھی ہمیں UNO کو تھوڑا سا ان کو دباؤ ڈالنا چاہیے, اور جتنی مسلم ممالک ہیں OIC والے, ان کو بھی چاہیے کہ جا کے دباؤ ڈالیں اس پہ. اور مسلم کنٹریز کا, جیسے ایران تو تیار ہے, حزب اللہ بھی تیار ہے کہ اگر اب مزید کیا گیا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس اب اٹس ٹو مچ, اب ہم نہیں تو وہ حملہ کریں گے. تو اب یہ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس طرح اس کو روکی جائے, جنگ بندی کو روکی جائے. لیکن جس طرح بیسک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کی بھی ہم لوگ شہرک کو پکڑ لیں, ان کو آئل کی سپلائی بند کر دی جائے سب سے پہلے, تب جا کے ان کو سمجھ آئے گی. ادھر ہم یہ دوسری طرف ایجپٹ کے بارڈر سے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر ان کو ہیلپ جا رہی ہے, کھانے پینے کی چیزیں بھی جا رہی ہیں, اور باقی جو ایڈ ہے میڈیکل ایڈ بھی جا رہی ہے. تو ہمیں ابھی بھی UN کے تھرو بھی, اور جو لوگ وہاں موجود ہیں, جو تنظیمیں موجود ہیں, ان کے تھرو ہم انہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچوا سکتے ہیں, تاکہ اس وقت تو ان کا سروائیول کا مقصد ہے, ان کا تو سروائیول ہی ہونا مشکل ہو رہا ہے, ان کا سروائیول مشکل. شاندار بات. اور کیونکہ پروگرام وائس آف پاکستان میں جہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کا, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو فرق شیراز صاحب سے بہت سی چیزیں ڈسکس کریں گے جو بھی رہ گی, لیکن جہاں پہ ایک کمرشل بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور خوش آمدید. ہم آپ کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. اور جس طرح ہم اس سے پہلے بات چیت کر رہے تھے کہ فلسطین سینسٹیو ایشو ہے, اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو آج کل جو شہادتیں ہو رہی ہیں,
یہ شہادتوں کا سلسلہ، ان شہادتوں کا سلسلہ اور کتنا رہے گا، کتنا پرولانگ رہے گا؟ کیا یہ کوئی آنے والے تیسری جنگ عظیم کی طرف سے اشارہ نہیں ہے؟ اگر تیسری جنگ عظیم اگر یہاں پہ ہو جاتی ہے تو آدھی دنیا تو آج ہی ڈیوائیڈڈ ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فلسطین کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو کیا جس طرح آج پھر ایک اس فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، تو جب یہاں پہ جنگ عظیم تیسری کا اللہ نہ کرے، گاڈ فار بیٹ اگر ایسا ہو جائے تو پھر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. کیا کہیں گے فرق صاحب اس کے بارے میں؟ جی اعجاز بھائی، میں تو اس چیز کا بہت شدید حامی ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے. ہمیشہ جو بھی بات ہو وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہو اور کوئی ایسا گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈیسیژن دیا جائے، ایسی ون ون سچویشن کریٹ کی جائے جو کہ بوتھ پارٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اور یہ کر سکتے ہیں، یہ مطلب اقوام عالم جو ہے ان کے پاس اتنی پاور ہے، یہ اپنی بات منوا سکتے ہیں، یہ دونوں پارٹیز کو بٹھا سکتے ہیں، سلوشن نکل سکتا ہے. دا پرابلم از دس کہ ایگزیکیوشن نہیں ہے. یہاں پہ میں مطلب بہت جسے کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگ ہیں، بہت تھنک ٹینکس ہیں جو کہ بہت دور تک سوچتے ہیں. ہم شاید اس طرح سے نہیں سوچتے، لیکن میں اپنی ناقص رائے سے اگر میں آپ کو بتا سکوں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ان پاورز کے لیے کہ ان کو اکٹھا کرنا، ان کو بٹھانا، ایک جگہ کے اوپر ان کو ایگری کر لینا. دیکھیں، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، اپنا بچے، اپنی فیملی کوئی بھی مروانا نہیں چاہتا. سیدھی اور صاف بات ہے، خواہ وہ مسلم ہوں، خواہ وہ جیوز ہوں، کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں چاہے گا کہ یہ کام ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی مطلب سپیڈ سے جو ہے نا یہ چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، ورسٹ سچویشن میں آتی جا رہی ہیں کہ اب یہاں پہ بلاکس بننا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ یہ چیز اسی طرح سے ایسکیلیٹ ہوتی رہتی ہے، یہ چیز آگے بڑھتی جاتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، پوری دنیا کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے، ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ منٹوں کے اندر پوری دنیا کو صفائے ہستی سے مٹا سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی وہ والی سچویشن آئے. اس سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اس میں آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں جاتے جاتے ضرور بتا دوں. دیکھیں، ہم بینگ اے مسلم، ظاہری بات ہے ہمارے جذبات ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ یار ہم ان کی سپورٹ کریں. یہاں پہ میں اپنی آڈینس کے لیے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں آپ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو. آپ ان کو اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر NGOs موجود ہیں، آپ ان کے لیے راشن کا انتظام کریں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ ان کی دوائیوں کا انتظام کریں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آگے سردیاں آ رہی ہیں، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی، بستر کی ضرورت ہوگی، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اب وہ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، ایون کہ ان کے ہاسپٹلز بھی تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ ان NGOs کے ساتھ کام کریں، ان کو یہ والی چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ وہاں تک پہنچائی جا سکیں. اب NGOs کی میں بات کرتا ہوں. NGOs کیا کر سکتی ہیں؟ وہ بھی ایک لمیٹڈ حد تک اپنا جو ہے نا کردار ادا کر سکتی ہیں. وہ یہاں سے کلیکشنز کریں گی، کلیکشن کرنے کے بعد پھر وہاں پہ وہ رک جائیں گی. اگلا کام کس کا ہے؟ وہ اگلا کام آپ کی گورنمنٹ کا ہوتا ہے. دیکھیں، گورنمنٹ نے یہ ساری چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں، گورنمنٹ نے یہ چیزیں آگے پہنچانی ہوتی ہیں. دیکھیں، NGOs جا کے بڑے لمیٹڈ ایریا میں کر سکتی ہیں کام، لیکن اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کی سپورٹ کی جائے تو یہ آپ اچھے طریقے سے اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آخری چیز یہاں پہ میں ضرور بولوں گا، دیکھیں اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ بالکل لیں. جہاد کیسا؟ ضروری نہیں کہ جہاد آپ کا جو ہے نا وہ گن سے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تیر لے کے تلوار لے کے چلے جائیں. نہیں، ایک جہاد قلم کا جہاد بھی ہے، آپ اپنی قلم سے جہاد کر سکتے ہیں. انفارمیشن وار کی یہ مطلب یہ اس وقت چل رہی ہے، اس کو 5th جنریشن وار بھی بولتے ہیں. آپ اپنے بہن بھائی جتنے بھی ہیں، سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے، آپ یہاں پہ ان کے حق میں آپ اپنی جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں. یہ آپ کی چیزیں جو ہیں یہ پہنچتی ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک پہنچتی ہیں. یہ پریشر بلڈ کرتی ہیں، یہ پریشر کریٹ کرتی ہیں کہ اس سچویشن سے باہر نکلا جائے. میری نظر میں یہ والے سلوشنس ہیں. شاندار، زبردست آپ نے بات کی اور ود ایویڈنسز آپ نے یہ سولوشن ہمارے سامنے رکھ دیا. اور جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو پروگرام جاندار قسم کا پروگرام ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے صرف ان پرابلموں کو ڈسکس نہیں کیا، ان ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ ساتھ ساتھ جو میرے پینلسٹ ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ سولوشن بھی بتائے ہیں. اگر ان سولوشن کے مطابق وہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں، اقوام متحدہ اور باقی جو کنٹریز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ اس کے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سولوشن بہترین موجود ہے. جناب وکاس ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی آپ کے مائنڈ کے مطابق کوئی ایسا دور رس کا حل موجود ہے؟ اجاز بھائی، اس میں جس طرح
فروخ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا, میڈم نے کہا کہ کچھ چیزیں جیسے آئل سپلائی روک کے ہم ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. فروخ نے بتایا کہ ہم لوگ مسلم ممالک اکٹھے ہوں. میرا اس میں کنسرن یہ ہے کہ جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے ہماری, جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, اگر ہم ایک پیج پہ ہو کے, کیونکہ اس میں سب سے مین رول جو ادا کر سکتے ہیں نا وہ اقوام متحدہ ہے. ہم ایز اے مسلم کنٹری اکٹھے ہو کے بات پھر وہیں پہ آ جائے گی. اگر ڈائریکٹلی کچھ اس کا مقابلہ کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ ڈائریکٹلی ایک آپ آواز دے رہے ہیں اگلے کو. تو جب اس طرح کا کام ہوگا تو وہ اویسلی جنگ کی طرف سما ہوگا, اور پھر اللہ نہ کرے جس طرح آپ لوگوں نے بیان کیا کہ سچویشن تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جانے کے امکان ہے. تو ہمارا اس میں سب سے مین سٹانس یہ ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کو اس میں اپنا رول کردار ادا کرنا چاہیے. وہ اپنا رول اس میں ادا کریں کہ جتنے بھی مسلم کمیونٹیز ہیں یا مسلم ممالک ہیں وہ ان کو پریشرائز کریں, کیونکہ معاہدے تو بنے ہوئے ہیں. پھر اس میں ایک جو میں نے اسٹڈی کی ہے یروشلم, جو مین ایشو کی وجہ ہے اس کا ویسٹ ایریا اور ساؤتھ ایریا ہے. پھر اس کی ڈسٹریبیوشن جس طرح فروخ نے بڑے ڈیٹیل میں آپ کو پکچر دکھا دیا ہے کہ بھائی جو ان کی ہولی وال ہے دیٹ از اے ڈفرینٹ ایریا, جو مسجد اقصی کا ایریا ہے وہ ڈفرینٹ ایریا ہے. تو ادھر اس کی ڈسٹریبیوشن اس طریقے سے ڈیو ٹو مسلم کمیونٹی, جو مسلم ممالک ہیں وہ اقوام متحدہ پہ پریشر دے کے اس کی ایسی ڈویژن کرائیں کہ اسرائیلی بھی اپنی جگہ پہ خوش رہیں, اور فلسطین کے جو ہمارا بچہ کچا ایریا ہے اس میں بھی جو ہمارے بیچارے مسلمان بہن وہاں پہ پس رہے ہیں وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں. اور اس کا اس وقت ایک اور سب سے بڑا سٹانس یہ ہے, میں نے سر ایک لاسٹ کچھ عرصہ پہلے ایک پکچر میری نظر سے گزری تھی. ایک اسرائیلی خاتون نے, ایک بچی نے ایک پوسٹر لگایا پکڑا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا مسلم علی واز یور لاسٹ چانس. مطلب کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ علی کے بعد آپ کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں, اور یہ حقیقت ہے. تو آج ہم لوگوں کو ٹیسٹر لگا کے دیکھ ان کو پتہ ہے کہ ہم کس پانی میں جی رہے ہیں. تو ہمارا اس وقت مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جو بھی ہماری مسلم کمیونٹی ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, بھائی آپ بھی ان کی پروٹیسٹ کریں. کس طرح کریں؟ سوشل میڈیا کے اوپر کریں. ان کی جو پھر ایک مین چیز سر, جو پروڈکٹ چاہے وہ میک ڈونلڈ ہے, چاہے وہ اور جتنی بھی ریلیونٹ پمپس ہیں, بشرطے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کنٹریبیوشن ہی ہے. سر ایک پینی پر ان کی جو انکم ہے وہ ادھر جاتی ہے اسرائیل کے فنڈنگ میں, اٹھا کے آپ کو مارتے ہیں, وہ اسی سے آپ کو مارے. تو ان چیزوں کو کنڈمن کریں کیا جائے. پاکستان کے اندر اسپیشلی مسلم ممالک میں ان چیزوں کو بین کریں. آپ دیکھیں وہ کیسے زمین پہ آتے ہیں. ایسا ہے, لیکن ہم خود لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ اس سے باہر ہو کی بھی ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. جی میڈم, پیغام دینا چاہیں. جی, ابھی آپ نے جس بات جو کر رہے ہیں اسی کو اگر کنٹینیو ہم کرتے ہیں تو ابھی اس وقت ہمیں احتجاج تو یقیناً کرنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے جو پیپلز پارٹی کا اپنے کارساز کے سلسلے میں ہمارے شہداء کے لیے دعا کی گئی ہے, اس میں یوم یکجہتی ہم نے منایا ہے فلسطین کے لیے بھی. ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا, اور ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے ہر جگہ پر جہاں بھی یہ ہوا دعا ہوئی وہاں پر فلسطینیوں کے لیے بھی کی گئی, جو میں ان کو یکجہتی شو کی گئی. اب ہم تو یہ کر رہے ہیں, ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ, لیکن وہ جو عورت مارچ والے لوگ تھے, باقی دوسرے یونین والے لوگ تھے, وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. جو سارے لوگوں کی رائٹس کے ویمن مارچ والے جو تھے وہ کدھر ہیں؟ بنے ہوئے تھے وہ سارے, اب وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ کیوں خاموش ہو کے سارے بیٹھ گئے ہیں؟ کیا ان کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے بات کریں؟ کیا ہمیں باقی کی جو سوشل میڈیا پہ جانا ہے وہ تو پوری دنیا میں جائے گا, BBC بھی دیکھے گا اور باقی بھی جگہ. تو سب کو, صرف ایک پارٹی جو اگر یکجہتی کا اعلان کرتی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا, باقی کے سارے لوگوں کو بھی چاہیے وہ بھی اس میں حصہ لے. اور جتنی ہماری یہ یونینز ہیں, جتنے ہمارے جو لوگ ہیں جو مارچز کرتے ہیں اور احتجاج ریلیاں نکالتے ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے. بالکل ان کو آگے آنا چاہیے, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. فرق صاحب طرف بڑھیں گے کیونکہ انہوں نے ایک آخری چیز کہی تھی کہ مستقبل کے بارے میں 2 منٹس آپ کے پاس ہیں, وہ آخری جو چیز آپ اس کو یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ اگر یہاں پہ ہمارے سامنے رکھیں گے. جی تھینک یو ویری مچ اعجاز بھائی, مجھے یہ موقع دینے کے لیے. دیکھیں جی, میں پھر احادیث کی روشنی میں ہی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر آپ احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے, قرب قیامت کا جو وقت ہے وہ بڑا ٹف ہے مسلمانوں کے لیے, خاص طور پہ وہ بہت ٹف جو ہے نا وہ دور ہے.
احادیث میں آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ مطلب جنگ ہوگی، اس طرح کی جنگ ہوگی کہ اگر کسی ایک بندے کے 100 بچے ہیں تو ان میں سے 99 جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، لقمہ اجل بن جائیں گے، ایک بچے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد احادیث کی کتب میں آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک پرندہ اڑنا شروع کرے گا، اتنی مطلب نیچے لاشیں ہوں گی، اتنے لوگ مریں گے جنگوں کی صورت میں کہ وہ پرندہ اڑے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اس کو نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی زیادہ نیچے جو ہے وہ اموات ہوں گی، اور ایٹ دی اینڈ وہ نیچے تھک کے گرے گا، اور وہ بھی لاش کے اوپر، اور یہ قرب قیامت کی، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو اس سے پہلے دیکھیں جی یہ چیزیں ہونی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے سرکار نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ ہونا ہی ہونا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے. ہم اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا ایٹ لیسٹ جتنا اس کو روکا جا سکتا ہے اتنا تو ایٹ لیسٹ روک سکتے ہیں. شاندار ایٹ دی اینڈ. بالکل. اور ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب مختلف قسم کے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اسرائیل کے، پاکستان نے اسٹل ٹائم ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو نہیں تسلیم کیا. جب پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باقی جو کنٹریز ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب وہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا بھائی. اینی ویز ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کے اس خطۂ ارض میں جو انبیاء کا مسکن رہا اس میں امن امان کی صورتحال قائم رہیں، پھر وہاں پہ عبادات کا سلسلہ جاری ہے اور وہ لوگ وہاں پہ حاضرین کے طور پر وہ لوگ وہاں پہ جائیں. تو جناب ہم نے پروگرام وائس آف پاکستان کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں اپنے پینلسٹ جناب فرق شیراز چودھری صاحب کا میں شکر گزار ہوں. شاندار انداز سے انہوں نے ود ایویڈنس انہوں نے وہ تمام کی تمام چیزیں دکھا دی ہیں اور ایویڈنس کے ساتھ ان کا سولوشن بھی بتا دیا کہ اس ڈریم کا سولوشن یہ ہے. تھینک یو سو مچ. آپ یہاں پہ تشریف لائے. وقاص ملک صاحب نے شاندار انداز سے ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے اسرائیل اور فلسطین کا وہ ہمارے سامنے رکھا. بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور نگت ودود صاحبہ اب وہ یہاں پہ تشریف لیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو ابھی اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا سولوشن کا جو واحد حل ہے یہ مسلم امہ کے پاس ہے. اگر وہ اس ایریا کے ٹرانزیکشن کو روکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سولوشن کافی حد تک ہو سکتا ہے. پروگرام وائس آف پاکستان سے جاز بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.